جیسے اس کی علماء نے مثال دی، ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ سے اپنے ہی بیٹے کو کہیں گولی لگ جائے اور خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جائے۔ اب بیٹا دنیا سے فوت ہوا، کوئی پوچھے کیوں فوت ہوا، وہ کہے گا جی میرے ہاتھوں گولی چل گئی اور مارا گیا۔ یہ اس کو اب ایک افسوس لگ گیا ہے جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گا۔ اس کو جب بیٹا یاد آئے گا، اس کو اپنی وہ کوتاہی یاد آئے گی، او ہو یہ میں نے کیا کر دیا۔ یہ جو احساس ہے کہ او ہو میں نے یہ کیا کر دیا، اس کا نام ہے ندامت اور شرمندگی اور توبہ۔ مسجد کی چھت تنوں کے اوپر ہی تھی، اب وہ تنے ختم کر کے انہوں نے وہاں ستون کھڑے کر دیے، تو وہ ستون آج بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر کر کے نا، چونکہ وہ عربی اکثر نے نہیں پڑھی ہوئی، یا پوچھ کے یا وہ کر کے سیکھ کے بھی نہیں جاتے چیزوں کو، تو پلر کے اوپر آج بھی لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ، کہ یہ وہ پلر ہے جہاں ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی۔ تو جب کبھی کوئی اونچ نیچ کر بیٹھے انسان، تو انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو کچھ علماء نے کہا ہے یہ معنی ہے کہ گناہ کے فوراً بعد نیکی کرو، کہ توبہ پکی کر لو کہ اب نہیں کروں گا، پھر ہو جائے پھر کر لو، پھر ہو جائے پھر کر لو، جتنی دفعہ ہوتی ہے اتنی بار کر لو۔ تو ایک دو بادشاہ نے حکم دیا کہ میں یہ کچھ موتی تالاب میں پھینک رہا ہوں، یہ موتی نکال کے لانے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ کپڑے گیلے نہ ہوں۔ وہ اظہار تھا کہ میں اس سے محبت کیوں کرتا۔ تو سب نے کہا جی یہ کیسے ہوگا، آپ اس شرط کو ختم کریں اور پھر کہیں موتی نکالو تو ہم نکال کے لاتے ہیں، اب آپ کہو ہمارے کپڑے بھی گیلے نہ ہوں اور موتی تالاب میں سے باہر آئیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ نمبر 2، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ نماز کے بعد تلاوت تسبیح نہیں، نماز کے بعد کوئی صدقات، کوئی دسترخوان، کوئی سبیلیں نہیں، صرف ایک نماز پڑھ لی ہے تو اب انتظار میں ہو کہ اگلی نماز آنے والی ہے اور میں نے وہ پڑھنی۔ اس کے لیے وقت دیکھتا ہے، گھڑی سیٹ کرتا ہے، الارم لگاتا ہے، اپنی ٹائمنگ بناتا ہے، اس طرح میری میٹنگ یہاں ہو، میرا کاروبار یہاں ہو، میرا یہ مشغلہ یہاں پہ ہو، کہ میری یہ جو نمازیں ہیں یہ سیدھی رہیں، اور اپنی نمازوں کے انتظار کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو ہم نے فرمایا یہ ایسا کام ہے کہ اللہ اس پہ گناہ صاف کرتے ہیں اور درجات گزشتہ 2-3 جمعوں سے ایک حدیث چل رہی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، جہاں پہ بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کی کچھ شرح میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کر دی ہے۔ اس حدیث کا دوسرا جز ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، گناہ کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لیا کرو جو اس گناہ کو صاف کر دے۔ یہ جو گناہ کے بعد نیکی ہے، یہ آپ نے پہلے تقوی کا ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے، اور جن چیزوں سے روک رہے ہیں ان سے بچنا ہے، یہی تقوی ہے۔ تب آدمی کو یہ امتحان دیا گیا ہے کہ نیکی کی راہ پہ چلنا ہے اور گناہ سے بچنا ہے۔ اس راہ پہ چلتے ہوئے یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان کمی زیادتی کا شکار ہوگا، چونکہ اللہ نے انسان میں خواہشات بھی رکھی ہیں، حاجات بھی رکھی ہیں، شہوات بھی رکھی ہیں، اوپر نفس ہے، اوپر شیطان ہے، اوپر ماحول ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو
برائی کی طرف انسان کو کھینچتی ہیں۔ خود اللہ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، اللہ نے خیر بھی اندر رکھی ہے، شر بھی اندر رکھا ہے۔ اب امتحان یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے اور نیکی کی راہ پہ ڈالنا ہے۔ تو یقیناً انسان اس امتحان میں کبھی پاس ہوگا، کبھی فیل ہوگا۔ ایسا انسان دنیا میں آیا ہی نہیں سوائے انبیاء کے جس میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں اور گناہ والی شکل ہی نہ ہو۔ انبیاء البتہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطائیں سرزد نہیں ہوتی۔ تو جب انسان کمی زیادتی کر بیٹھے جو کہ ہمارا امتحان ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کا حل بتایا اس دوسرے جز میں۔ پہلے کہا اللہ سے ڈرتے رہنا ہے جہاں پہ بھی رہو، جس حال میں بھی ہو۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی اگر کہیں اونچ نیچ کر بیٹھو تو فرمایا فوراً اس کے بعد اس کمی زیادتی کے کوئی نیکی کر لو جو تمہارے اس گناہ کو، اس کمی زیادتی کو صاف کر دے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ قرآن کہتا ہے نیکی کا ذرہ بھی لاؤ گے تو تمہیں لکھا ہوا مل جائے گا، گناہ کا، شر کا، نافرمانی کا ذرہ بھی لاؤ گے تو تمہیں لکھا ہوا مل جائے گا۔ اللہ کے پاس تو ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ تب ایک آدمی کے 50 گناہ ہیں اور 50 نیکیاں ہیں، یہ تو نہ خیر میں آیا نہ شر میں آیا، تو یہ کہاں جائے گا؟ تو اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اللہ اس کو مقام اعراف پہ رکھیں گے، وہ ایک خاص جگہ ہے، وہاں وہ لوگ رکھے جائیں گے جن کے لیے نہ جنت کا فیصلہ ہے نہ جہنم کا، وہ سسپینڈڈ حالت میں انتظار میں کہ پتہ نہیں ہمارا اب کیا بنے۔ تو انسان کوشش کرے کہ کسی ایک پلڑے میں اس کا جھکاؤ رہے، چاہے 51 نیکیاں ہوں اور گناہ 49 ہو جائیں، اور یا خدا نہ خواستہ اس کے الٹ ہو جائے۔ تو انسان زندگی بھر اس کشمکش میں اور اس دوڑ میں اور اس محنت میں لگا رہے کہ میری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے اور گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے، تو بس پھر کام بن گیا۔ تو اس ترازو کے پلڑے کو جھکانے کے لیے آپ نے یہ قاعدہ ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کمی زیادتی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لینا تاکہ وہ گناہ صاف ہو جائے اور نیکی اس کھاتے کو پورا کر دے۔ اب یہ نیکی کیا ہے جو کرنی ہے؟ تو اس پہ علماء نے بہت ساری لمبی چوڑی بحثیں لکھی ہیں۔ مختصر 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ گناہ کے بعد نیکی کا مطلب یہ ہے کہ فوراً توبہ کر لے۔ تو جو آپ فرما رہے ہیں جب تیرے سے کمی زیادتی ہو، گناہ ہو جائے، اس کے فوراً بعد نیکی کر لو، اس نیکی سے علماء کہتے ہیں توبہ مراد ہے، کیونکہ توبہ اس گناہ کو صاف کر دیتی۔ توبہ کی کیا تفصیلات ہیں وہ ایک میں نے کسی مضمون میں یا کسی جمعے پہ عرض کیا بھی تھا۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ پکی سچی توبہ کر لے، کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات کہ انسان کے اندر ندامت اور شرمندگی پیدا ہو کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ جیسے اس کی علماء نے مثال دی، ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ سے اپنے ہی بیٹے کو کہیں گولی لگ جائے اور خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جائے۔ اب بیٹا دنیا سے فوت ہوا، کوئی پوچھے کیوں فوت ہوا، وہ کہے گا جی میرے ہاتھوں گولی چل گئی اور مارا گیا۔ یہ اس کو اب ایک افسوس لگ گیا ہے جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گا۔ اس کو جب بیٹا یاد آئے گا اس کو اپنی وہ کوتاہی یاد آئے گی، او ہو یہ میں نے کیا کر دیا۔ یہ جو احساس ہے کہ او ہو میں نے یہ کیا کر دیا، اس کا نام ہے ندامت اور شرمندگی اور توبہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ واپس کرے اور پھر توبہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ حق دبا کے بیٹھا ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ایسے معافی نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے۔
فرض نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، روزہ رکھے، جو اللہ کے واجب کردہ چیزیں ان کو پورا کرے، پھر کہے میری توبہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ نماز پڑھتا نہیں اور کہتا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تو صرف یا اللہ میری توبہ سے تو کام نہیں ہوتا۔ بہرحال توبہ پہ ایک لمبی بحث ہے، وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یرا ذنبہ کالجبال علی نفسہ یخاف ان یقع علیہ، ایمان والا گناہ کر کے یوں سمجھتا ہے کہ کوئی پہاڑ میرے سر پہ آ گیا ہے اور ابھی میرے اوپر گر جائے گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور جو گناہگار آدمی ہے، یَرَا ذَنبَهُ كَالذُّبَابِ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، اور گناہگار آدمی سب گناہ کر کے اس کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو اس کے ناک پہ آئی اور اس نے یوں کر کے اڑا دی۔ تو گناہ ہونا ایک طبعی بات ہے، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، حاجی صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، ہر ایمان والا، ہر انسان گناہ کر سکتا ہے۔ تو گناہ کرنا مسئلہ نہیں ہے، گناہ کے بعد اس گناہ پہ اصرار کرنا، اس کو بار بار کرنا، یا چھوڑنا نہیں، مستقل کرتا ہی جا رہا ہے، یا گناہ کر کے اس پہ جرت دکھانا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کون سی بات ہے، بہت کر لی ہیں اس طرح کے، یہ بھی ایک ہو گیا تو کیا ہوا۔ جیسے فرض نماز چھوڑی، ایک چھوڑی تو کہا کوئی بات نہیں، اذان ہوئی، جماعت ہوئی، نماز قضا ہو گئی، ایک بیٹھا ہے ڈرامہ دیکھ رہا ہے، مولوی صاحب اس طرح کی 50 چھوڑی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو گناہ پہ جرت ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ باقی کمی زیادتی ہر انسان سے ہوگی، اب مطلوب یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، میں مختصر کرتا ہوں، ان سے خطا ہو گئی، وہ خطا کی ایک لمبی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ خطا ہو گئی، انہوں نے آ کے، ان کو خود ہی یہ احساس ہوا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے لا کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون اور پلر کے ساتھ باندھ دیا، اپنے آپ کو سزا دی کہ یہ میں نے کیوں کیا، اور یہ قسم کھا لی کہ جب تک اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے نہیں کھولیں گے تب تک میں اپنے آپ کو یہیں باندھ کے رکھوں گا۔ ان کی بیٹی آتی تھیں ہر نماز کے وقت میں اور ان کی گرہ کھول دیتی تھیں، وہ اپنی حاجت پوری کر کے وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو اسی ستون سے ان کی بیٹی باندھ دیتی تھی اور وہ بندھوا لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام جنگ میں تھے، آپ کو وہاں اطلاع ہوئی کہ ابو لبابہ فلاں فلاں غلطی کر کے آپ کے پاس آنے کی بجائے مسجد میں چلا گیا ہے اور اس نے وہاں اپنے آپ کو باندھ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اما انہ لو جاءنی لاستغفرت لہ، اگر میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا، معافی لے دیتا اللہ سے، اب اگر اس نے یہ کام کر لیا ہے فإنی لا اطلقہ حتی یتوب اللہ علیہ، تو اب میں اس کو نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں۔ تو ابو لبابہ 40 دن تک اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ کے بیٹھے رہے کہ میرے سے یہ غلطی کیوں ہو گئی۔ تو ایمان والا، حالانکہ اب میں آپ کو وہ غلطی کی تفصیل سناؤں نا تو وہ ہماری نظروں میں وہ ایک معمولی بات ہے، ہم اس سے بڑے بڑے کام دن میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں دفعہ کر لیتے ہیں۔ تو جب انسان میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، اب میں کسی طرح کوئی بھی ایسا جتن کروں کہ وہ راضی ہو جائے، تو پھر رات کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، آپ ان کے گھر میں تھے، تو آپ مسکرائے تہجد کے وقت میں۔ تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ خیر سے مسکرا رہے ہیں اس وقت؟ تو آپ نے فرمایا طیب علی ابی لبابہ، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو۔
تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کو خوشخبری سناؤں؟ آپ نے کہا اگر چاہو تو جاؤ۔ تو وہ اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں آئیں اور انہوں نے زور سے اعلان کیا، ابو لبابہ تجھے خوشخبری ہو، تیری توبہ قبول ہو۔ تو لوگ دوڑے کہ ان کو کھول دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، حتی یطلقنی رسول اللہ، نہیں مجھے تم نہیں کھولو یہاں تک کہ حضور خود آ کے مجھے اپنے ہاتھوں کھولے۔ تو فجر کی نماز میں تشریف لائے تو پھر آپ نے ان کی گرہ کھولی اور ان کو آزاد کیا۔ یہ جو ستون ہے نا ریاض الجنہ میں آج بھی ہے، پہلے وہ کھجور کا تنا تھا، مسجد کی چھت تنوں کے اوپر ہی تھی، اب وہ تنے ختم کر کے انہوں نے وہاں ستون کھڑے کر دیے، تو وہ ستون آج بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر کر کے نا، چونکہ وہ عربی اکثر نے نہیں پڑھی ہوئی یا پوچھ کے یا وہ کر کے سیکھ کے بھی نہیں جاتے چیزوں کو، تو پلر کے اوپر آج بھی لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ، کہ یہ وہ پلر ہے جہاں ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی تھی رضی اللہ عنہ۔ تو جب کبھی کوئی اونچ نیچ کر بیٹھے انسان، تو انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو کچھ علماء نے کہا ہے یہ معنی ہے کہ گناہ کے فوراً بعد نیکی کرو، کہ توبہ پکی کر لو کہ اب نہیں کروں گا، پھر ہو جائے پھر کر لو، پھر ہو جائے پھر کر لو، جتنی دفعہ ہوتی ہے اتنی بار کر لو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، حبیب بن الحارث رضی اللہ عنہ، میں بہت گناہ کرتا ہوں، انی رجل مقراف للذنب، میں بہت گناہ کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا کلما اذنبت تب، جب تیرے سے گناہ ہو توبہ کر۔ نے کہا رسول اللہ اتوب ثم اعود، میں توبہ بھی کروں گا لیکن پھر گناہ کر بیٹھوں گا۔ آپ نے کہا حبیب جب توبہ کرے، جب گناہ کرے توبہ کر لینا، اللہ تیرے گناہ کو بخش دیں گے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تیرے رب کی رحمت تیرے گناہوں سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، گناہ پہ جرت نہیں کرنی، کہیں اونچ نیچ کر بیٹھو تو فوراً رجوع اللہ کی طرف کرنا، ندامت کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ دوبارہ نہیں کروں گا، پھر ہو جائے پھر کر لو۔ ہمارے استاد ایک شعر سناتے تھے، توبہ میری جام شکن، یعنی قسم کھائی ہے کہ اب توبہ کر لی ہے کہ اب میں جام شراب نہیں پیوں گا، تو اپنے جام توڑ بیٹھتا ہوں۔ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن۔ پھر جب جام سامنے آتا ہے تو طبیعت لگام ڈھیلی ہو جاتی ہے اور نکل جاتی، تو پھر توبہ ٹوٹ جاتی۔ تو فرماتے تھے سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، اس طرح میں نے پتہ نہیں کتنے جام توڑے ہیں اور کتنی توبہ توڑی ہے اور میرے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، گناہ پہ شرمندگی نہ ہو اور جرت ہو جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ فوراً کوئی نہ کوئی انسان ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی تلافی کر لے۔ محمود ایاز کے قصے مشہور ہیں، پتہ نہیں یہ کریکٹر اور یہ شخصیات کوئی زمانے میں تھیں بھی یا نہیں، بہرحال ان کی جو باتیں ہیں وہ بڑی کام کی اور مشہور ہیں۔ تو یہ اکثر ایاز جو ہے یہ وزیر تھا اور محمود بادشاہ تھا، تو بادشاہ اس سے بڑی محبت رکھتا تھا اور باقی جتنے دربار کے لوگ ہیں وہ اس سے پریشان ہوتے تھے۔ تو انہوں نے بہت ساری شکایتیں کی اس کی کہ کسی طرح یہ محبت نفرت میں بدلے، لیکن بادشاہ اس سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ تو ایک دو بادشاہ نے حکم دیا کہ میں یہ کچھ موتی تالاب میں پھینک رہا ہوں، یہ موتی نکال کے لانے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ کپڑے گیلے نہ ہوں۔ وہ اظہار تھا کہ میں اس سے محبت کیوں کرتا ہوں۔
تو سب نے کہا جی یہ کیسے ہوگا، آپ اس شرط کو ختم کریں اور پھر کہیں موتی نکالو تو ہم نکال کے لاتے ہیں، اب آپ کہو ہمارے کپڑے بھی گیلے نہ ہوں اور موتی تالاب میں سے باہر آئیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ جس کو کہے وہ کہے نہیں ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے ایاز کو کہا ہاں بھائی، تو وہ اس نے اپنے کپڑے سمیٹے اور اتر گیا اندر اور موتی لا کے پیش کر دیے۔ اب بادشاہ روب جلال میں، کپڑے کیوں گیلے ہوئے؟ وہ کہتا حضور آپ کے دو حکم تھے، ایک حکم تھا موتی نکال کے لاؤ، دوسرا حکم تھا کپڑے گیلے نہ ہوں، میں نے ایک پورا کر دیا ہے، ایک کی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو کہا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو، تلاوت کرو، تسبیحات کرو، یہ وغیرہ 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 بہت ساری نیکیوں کے احکام دیے، وہ پورے کرو۔ سجدوں کے موتی پیش کر دو، رکوع، قیام، سجدہ، تلاوت، تسبیحات، ان کے پھول پیش کرو۔ اب ساتھ کہو کہ میرے سے گناہوں کی وجہ سے کپڑے گیلے ہو گئے تو مجھے میں معاف کر دوں۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، خیال بہک گیا، آنکھ بہک گئی، زبان کچھ الٹا سیدھا بول گئی، اب فوراً احساس ہو کہ میرے سے یہ غلطی ہو اور اس پہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ بس یہ ایک بندے سے مطلوب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرے بندے نے بس اس بات کو پہچان لیا کہ اس کا کوئی مالک ہے جو اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے، فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کی بخشش کی۔ تو ایک تو یہ ہو۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ گناہ کے فوراً بعد نیکی کا مطلب ہے کہ کچھ نیک کام کر دیا جائے تاکہ گناہ دھل جائے، صاف ہو جائے۔ تو نیک کام کی بہت ساری شکلیں ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً آپ علیہ السلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ، جس نے ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ دیا، 3 کلمات ہیں، زیادہ نہیں ہے، یاد کر لو، آسان ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، بس یہ 3 کلمات، سبحان اللہ وبحمدہ، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ اس کے سارے گناہ صاف کر دیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو یہ آسان بات ہے، تو انسان نیکیاں کرتا رہے تاکہ گناہ صاف ہوتے رہے، کیونکہ وہ جو پلڑے کا مسئلہ آئے گا نا، ترازو اٹھ گیا اور ترازو جھک گیا، وہاں پہ یہ گر کام کرے گا کہ کوئی نہ کوئی نیکی فوراً کر دی تھی جس نے وہاں برابر کام کو رکھا اور خراب نہیں ہونے دی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے، من اسبغ الوضو خرجت ذنوبہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کرنا مبارک عمل ہے، اس سے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ صاف ہوتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، انسان وضو رہے، باوضو رہے۔ مالدار ہونے کا نبوی نسخہ، یعنی یہ کسی پیر کا نہیں ہے، کسی بزرگ اللہ والے کا نہیں، سب سے بڑے اللہ والے کا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جو مالدار ہونا چاہتا ہے اور تنگی کی شکایت ہے مالی طور پہ، آپ نے فرمایا وضو سے رہے، اللہ اس کی تنگی دور کر دے۔ وضو بہترین عمل ہے، وضو کرے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا، آپ نے فرمایا ما من عبد یذنب ذنبا، ایک آدمی گناہ کر لیتا ہے، ثم یقوم فیتطہر ویصلی رکعتین، پھر وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے، الا غفر اللہ لہ، اللہ اس کی فوراً توبہ قبول کر کے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ ہم پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، شکر پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں
کہ نفل نماز میں، صرف نفل نماز میں آپ ایک نماز میں کئی نیتیں بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ 2 رکعتیں پڑھنے چلے ہیں تو آپ شکر کی بھی نیت کر لو، حاجت کی بھی نیت کر لو، توبہ کی بھی نیت کر لو، تحیت المسجد کی بھی کر لو، تحیت الوضو کی بھی کر لو، اور 2 رکعتیں پڑھ دو، تو یہ آپ کی 2 رکعتوں میں اللہ 5 کام پورے کر دیں۔ آسان بات ہے۔ نماز کے لیے آئے، فوراً موقع نہیں تھا، جماعت کھڑی تھی، آپ جماعت میں شریک ہو گئے، اب نماز کے بعد سنتیں پڑھ رہے ہیں تو سنت کے ساتھ 2 نفل پڑھ دو، اور اس میں نیتیں 5-7 اکٹھی کر دو۔ اور نفل نماز میں ایک نماز میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، تو آپ کی تحیت المسجد بھی ہو گئی، وضو بھی ہو گئی، اور حاجت بھی ہو گئی، شکر بھی ہو گئی، توبہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو آسان ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، ایسی چیزیں نہ تمہیں بتا دوں جن کے ذریعے اللہ درجات کو بلند کرتے ہیں اور خطاؤں کو صاف کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ آپ نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، دل نہیں چاہ رہا، ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ اب سردیاں آ رہی ہیں، اب پانی ٹھنڈا لگے گا، تو اب کہتا ہے بس ایک دفعہ کرو اور کام ختم کرو، یا نیرے فرض پورے کر لو باقی چھاڑ دو۔ کہا باوجود ناپسندیدگی ناگواری کے اچھی طرح وضو کر لے، کہ یہ گناہوں کو صاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ نمبر 2، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ نماز کے بعد تلاوت تسبیح نہیں، نماز کے بعد کوئی صدقات، کوئی دسترخوان، کوئی سبیلیں نہیں، صرف ایک نماز پڑھ لی ہے تو اب انتظار میں ہو کہ اگلی نماز آنے والی ہے اور میں نے وہ پڑھنی، اس کے لیے وقت دیکھتا ہے، گھڑی سیٹ کرتا ہے، الارم لگاتا ہے، اپنی ٹائمنگ بناتا ہے، اس طرح میری میٹنگ یہاں ہو، میرا کاروبار یہاں ہو، میرا یہ مشغلہ یہاں پہ ہو، کہ میری یہ جو نمازیں ہیں یہ سیدھی رہیں، اور اپنی نمازوں کے انتظار کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو ہم نے فرمایا یہ ایسا کام ہے کہ اللہ اس پہ گناہ صاف کرتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں۔ تیسری چیز، وکثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے چل کے پیدل قدموں مسجد جانا، یہ تیسرا عمل ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیں میرا گھر کہیں آپ کی مسجد کے قریب ہو جائے، اب وہ تو قربت کی بات کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جہاں ہیں وہیں رہو، جتنا پیدل چل کے آتے ہو اتنے درجات بلند ہوتے ہیں، اتنے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ آپ نے روایت بخاری میں آپ نے کہا میں نے اللہ کی زیارت کی، یہ کسی خواب کی بات ہے، خواب میں آپ نے اللہ اپنے رب کا دیدار کیا، تو کہا کچھ فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جھگڑ رہے ہیں، کسی بات پہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا میرے محبوب آپ کو پتا ہے یہ کس چیز پہ جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو کہا مجھے تو خبر نہیں تھی۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے علم نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ہاتھ کو میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، قدرت کے ہاتھ کو، اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ تو آپ نے فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، کائنات کی ہر چیز میرے سامنے منکشف ہو گئی اور میں پہچان گیا اس ہاتھ کا کمال۔ تو کہا میرے محبوب بتائیں یہ کس چیز پہ جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جھگڑ رہے ہیں 3 چیزوں کے بارے میں، 3 چیزوں کے اجر پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ جھگڑا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتنا اجر ہے، تو ایک فرشتہ مثلاً کہہ رہا ہے اتنا اجر ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اتنا اجر ہے، تیسرا کہہ رہا ہے اتنا، تو یہ بحث و مباحثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ علماء کا کہنا ہے یہ جھگڑا یہ ہے کہ کون اس ثواب کو بندے سے لے کے اللہ کے پاس جائے گا، اس عمل کو، اور اللہ سے ثواب لے کے اس کو دے گا، اس پہ جھگڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں، تیسرا کہتا ہے میں، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو فرشتوں کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں کیا؟ وہ یہی 3 چیزیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، ناگواریوں کے باوجود پورا وضو کرنا،
اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور تیسرا کثرت سے پیدل چل کے مسجد کو جانا۔ یہ ایسے کام ہیں، ایسی نیکیاں ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے گناہ صاف کرتے رہتے ہیں۔ ایک آخری حدیث سناتا ہوں پھر سنتیں پڑھتے ہیں۔ حضور اسلام ارشاد فرمایا، مختصر کرتا ہوں، کہ دو کام ایسے ہیں کہ کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور جنت میں لے جانے والے ہیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ جنت میں لے جانے والے ہیں تو پھر کرنے والے تھوڑے کیوں ہیں؟ اور وہ کام ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ۔ تو 5 نمازوں کے بعد کتنے ہو گئے؟ 150 ہو گئے نا؟ ریاضی میری بھی کمزور ہے۔ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ ہو تو 5 نمازوں کے بعد کتنے ہو گئے؟ 150۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری زبان پہ یہ 150 ہیں اور اللہ کے ہاں یہ 1500 نیکی ہے۔ جو تمہارا ترازو آئے گا، اعمال تولے جائیں گے، اس میں یہ 1500 لکھا جائے گا۔ اور پھر جب تم رات کو اذا اوا احدکم الی فراشہ، جب رات کو بستر پہ جاتے ہو تو پھر 34 دفعہ، وہ جو تسبیحات فاطمہ بھی مشہور ہیں، سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ 100 ہے۔ کتنے ہیں؟ 100۔ 33 اور 33 66 ہو گئے، اور ساتھ 34 ملا لو تو 100 پورا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری زبان پہ یہ 100 ہیں، لیکن اللہ کے کھاتوں میں، اللہ کے پیمانوں میں یہ 1000 نیکی ہے۔ تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 2500 ہوگی نا؟ 1500 وہ دن والی اور 1000 رات والی، 2500۔ تو آپ نے فرمایا ایکم یعمل فی الیوم 2500 سیئہ، تم میں سے کون اتنا بڑا پہلوان اور جرت والا ہے کہ وہ دن میں 2500 گناہ کرتا ہو کہ اللہ ان 2500 نیکیوں کے ذریعے اس کے یہ 2500 گناہ بھی صاف کر دے۔ دن میں 2500 گناہ بڑی چیز ہے، 2500 غلطیاں۔ اگر ایک آدمی تھوڑا سا اپنی نگرانی کے ساتھ چلتا ہو تو کہا اگر 2500 خطائیں کر بھی لے تو یہ 2500 نیکیاں اس کے 2500 گناہ صاف کر دیتی ہیں۔ آپ سب کے سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نماز کے بعد تو 33 34 والی بات ہے، تو یہ 10 والی کہانی کیا ہے؟ تو یہ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، 33 34 والی بھی ہے، اگر وقت ہو تو وہ زیادہ، جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا، اور اگر 33 34 والا وقت نہ ہو تو رحمت للعالمین ہے، وہ اپنے بندیاں نو جان دے سن، اپنے امتیاں دا پتہ سی، تو وہ 10 والی بھی صورت دے کے گئے، 10 والا کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے اگر نیکی کی طرف جھکاؤ رکھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور جہاں کہیں اونچ نیچ ہو جائے وہاں یہ 2 کام، ایک توبہ کر لے، دوسرا فوراً کوئی نیکی کا کام کر لے، تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہے سنے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ہے صلی علی سید